بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 892 892 اور سورہ ہود کی آج 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 5 اور 6۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الا آگاہ رہو، انہم بے شک وہ، یثنون دوہرے کرتے ہیں، صدورہم اپنے سینے، لیستخفوا من تاکہ وہ چھپ جائیں اس سے، الا آگاہ رہو، حین جس وقت، یستغشون وہ اوڑھتے ہیں، ثیابہم اپنے کپڑے، یعلم وہ اللہ جانتا ہے، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، انہو بلا شبہ وہ علیم خوب جانتا ہے، بذات الصدور سینوں کے راز کو۔ وما من دابہ کوئی چلنے والا جاندار نہیں ہے، فی الارض زمین میں، الا مگر علی اللہ اللہ ہی پر ہے، رزقها اس کا رزق، ویعلم اور وہ جانتا ہے، مستقرها اس کی قرار گاہ، ومستودعها اور اس کی جائے امانت، کلن ہر چیز فی کتاب مبین واضح کتاب میں تحریر ہے۔ ترجمہ یوں ہے، دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے پردہ کرے۔ سن رکھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑھتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے، اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اس سے بھی واقف، یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، خبردار وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپا لیں۔ دوسری بات، خبردار جب وہ اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیتے ہیں وہ اس وقت سب باتیں جانتا ہے جو پوشیدہ طور پر کرتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ تیسری بات، بلا شبہ وہ سینوں کے اندر کی چیزوں کو جانتا ہے۔ چوتھی بات، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ پانچویں بات، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے کو جانتا ہے۔ چھٹی بات، وہ ٹھکانہ زیادہ عرصہ رہنے کا ہو یا چند دن رہنے کا ہو۔ ساتویں بات، سب کچھ کتاب مبین میں موجود ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت کا شان نزول معالم التنزیل میں یوں ہے کہ یہ آیت ایک منافق کے بارے میں نازل ہوئی جس کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرتا تھا تو اپنا سینہ پھیر کر اور کمر اور سر کو جھکا کر اور چہرے کو ڈھک کر جاتا تھا تاکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ دیکھ سکے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ منافق اپنے سینوں کو پھیر کر بیٹھتے تھے تاکہ اللہ کی کتاب نہ سن پائیں اور اللہ کا ذکر بھی ان کے کانوں میں نہ پڑے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بعض کافر گھر میں داخل ہو کر پردہ ڈال کر اپنی کمر کو موڑتے اور کپڑا اوڑھ کر لیٹ جاتے تھے اور یوں کہتے تھے کیا اللہ کو اب بھی معلوم ہوگا جو کچھ ہمارے دل میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ خبردار وہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ خوب سمجھ لیں کہ وہ جب اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے الا انہم یثنون صدورہم کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ کچھ لوگ تھے جو کھلی جگہ میں حاجت کے لیے بیٹھنے سے شرماتے تھے
اور آسمان کی جانب اپنے سطر کھولنے سے بھی شرماتے تھے اور اپنی بیویوں سے صحبت کرتے وقت بھی سطر کو آسمان کی طرف کھولنے سے شرماتے تھے، تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل، یعنی وہ لوگ ناپسند کرتے تھے کہ اپنے سطر کے ساتھ آسمان کا رخ کرے اور ان کا درمیانی حصہ حائل ہو، تو گویا یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں نازل۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون کے ذریعے یہ حقیقت بتلا دی گئی ہے کہ لوگوں کا علانیہ کام کرنا اور چھپ کر کام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دونوں برابر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب باتیں جانتا ہے جو پوشیدہ طور پر وہ کرتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سینوں کے اندر کی چیزوں کو جانتے ہیں۔ یہ بات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 77 میں بھی بیان کی گئی کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ عمل تم کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 78 میں یوں کہا گیا الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم وان اللہ علام الغیوب، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے خالق بھی ہیں اور رازق بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انس و جن اور تمام حیوانات کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا کہ ان کے رزق کی ذمہ داری اس پر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر چلنے والے سارے چوپایوں کے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اسی حقیقت کو یوں بیان کیا گیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو، یعنی ہر مخلوق کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ وہ مخلوقات چاہے سمندروں میں تیرنے والی ہوں یا خشکی پر چلنے والی ہوں یا ہواؤں میں اڑنے والی ہوں، ہر قسم کے چھوٹے بڑے تمام جان والی مخلوقات کی روزی اللہ کے ذمہ ہے اور ہر ایک کو اس کے مناسب غذا دے رہا ہے۔ جب مخلوق اپنی غذا کے لیے حرکت کرے گی اور غذا تلاش کرے گی اور اس کے لیے محنت کرے گی تو اللہ اس کو وہ روزی برابر عطا فرمائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں اس کی جانب اشارہ کیا گیا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار باوجود جاننے کہ اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں کہا گیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تم کو جو رزق دیا اس میں سے کھاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ کھانے پینے کی اشیاء استعمال ہم جو کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی ہم کو مل رہا ہے وہ رب ذوالجلال کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں کہا گیا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کا رزق کھاؤ پیو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 30 میں یوں کہا گیا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے۔ دنیا میں کروڑوں اربوں انسان ہیں اور دیگر مخلوقات ہیں، ان سب کے لیے زمین سے کون روزی تیار کر رہا ہے؟ اللہ، اور وہ اللہ، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصول رزق کو عمل اور محنت سے جوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اور دیگر مخلوقات کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ انہیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے۔ بیل، گائے، بکری، بھینس اپنی غذا کھا رہے، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے اپنی غذا کھا رہے، پرندے درندے اپنی غذا کھا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو رزق کی طرف میں اس کے مناسب انداز میں لگا رکھا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں کہا گیا قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی پھر راہ بتلا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔